سردار اولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بغدادی کی حالات زندگی۔ قادری کر قادری رخ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ کیا اولیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مزارات اولیاء پر جانا کیسا ہے؟ اس بارے میں سردار اولیاء غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ کیمیائی، شیخ بجاج اور شیخ ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 27 ذی الحجہ بروز بدھ 523 ہجری مقبرہ سونیز میں مزارات کی زیارت کے لیے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ فقہ و قراء حضرات کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ جب آپ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے تو آپ بہت دیر کھڑے رہے، یہاں تک کہ گرمی نے شدت اختیار کر لی، یعنی گرمی بہت زیادہ شروع ہو گئی۔ لیکن آپ کو دیکھ کر تمام لوگ بھی آپ کے پیچھے خاموش کھڑے رہے۔ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کے چہرے پر بہت ہی خوشی تھی۔ لوگوں نے آپ سے دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ معلوم کی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں جمعے کے دن 15 سوان المعظم 499 ہجری کو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت تھی، چنانچہ ہم لوگ کنتو یہود پل کے قریب پہنچے تو شیخ حماد نے سخت سردی کے باوجود مجھے پانی کے اندر دھکا دے دیا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ اس وقت میرے جسم پر ایک اونی جبہ تھا اور دوسرا جبہ میری آستین میں تھا، جسے نکال کر میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا تاکہ بھیگنے سے محفوظ رہے۔ شیخ حماد مجھے دھکا دے کر آگے بڑھ گئے، چنانچہ میں نے پانی سے نکل کر اپنا جبہ نچوڑا اور ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر لوگوں نے افسوس کیا تو شیخ حماد نے انہیں چھڑک کر فرمایا، میں نے تو محض صرف امتحان کے طور پر ان کو نہر میں دھکیلا تھا، لیکن یہ تو ایسے کوہ گرا جو اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کر سکتے۔ پھر حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج میں نے شیخ حماد کو قبر کے اندر ایسی حالت میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جواہرات کا حلہ ہے، آپ کے سر پر یاقوت کا تاج، ہاتھوں میں سونے کی کنگن اور دونوں پاؤں میں طلائی جوتے ہیں، لیکن آپ کا سیدھا ہاتھ شل ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس ہاتھ سے میں نے آپ کو پانی میں دھکا دیا تھا، کیا مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا بلا شبہ معاف کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ یہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ میں جس وقت کھڑا ہو کر دعا کر رہا تھا تو 5000 اولیاء اکرام اپنے معذرات میں میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما کر شیخ حماد کے ہاتھ کی تکلیف دور کر دی اور آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اس طرح میری اور ان کی خوشی پوری ہو گئی۔ اس سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے، اس واقعے سے ثابت ہوا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والے اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کہ آپ نے فرمایا حضرت شیخ حماد نے مجھ سے گفتگو کی اور ہاتھ ٹھیک ہونے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی درخواست کی اور ان کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مزارات پر جانا کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ خود سردار اولیاء غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ مگر اگر مزار پر جانا غلط ہوتا تو غوث اعظم ہرگز نہیں جاتے۔ شیخ الشیوخ حضرت ابو حفص شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی حالات زندگی۔ حضرت شیخ علی بن ہیتی کا عقیدہ ہے، حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشہور بزرگ ہیں۔ حضرت علامہ تادنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ شیخ علی بن ہیتی مشائخ عراق کے بڑے صاحب کرامات بزرگ ہوئے ہیں۔ ان شیوخ میں سے ایک ہیں جو اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے اور اکثر آپ غیب کی خبریں بھی دیتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے اور نہایت محبت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بغداد میں جو اولیاء اکرام داخل ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی مہمان ہوتے ہیں، لیکن ہم شیخ علی بن ہیتی کے مہمان رہتے ہیں۔ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بقا بن بطو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے۔ جب ہم آپ کے مزار پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھل گئی اور آپ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگا لیا، آپ سے معانقہ کیا اور آپ کو خلعت عطا کر کے فرمایا، اے عبدالقادر، تمام لوگ علم شریعت و طریقت کے آپ کے محتاج ہوں گے۔ پھر ہم سب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر گئے
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور فرمایا اے شیخ معروف، ہم آپ سے 2 درجہ بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے قبر میں سے سلام کا جواب دیا اور کہا اے زمانے والوں کے سردار، اس سے یہ سبق ملا کہ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضور غوث اعظم اور شیخ بقا بن بطو نے اس بیان سے ثابت کر دیا کہ بزرگان دین اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ تبھی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے نکل کر باہر تشریف لائے اور غوث اعظم کو گلے سے لگایا، اور حضرت شیخ معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی بزرگان دین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مزارات اولیاء پر جانا آج کا کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ 900 سال پرانا طریقہ ہے۔ اگر مزار پر جانا غلط ہوتا تو غوث اعظم ہرگز نہیں جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ جلد ہی آپ کو میں پوسٹ کروں گا، اس کو لائک کریں اور شیئر کر دیں۔